دیکھ سکے، مگر بہت سارے فقیروں کو اللہ نے اپنا گھر دکھایا۔ اللہ کا گھر کون دیکھتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد کہا کہ اللہ یہاں کون آئے گا، اس لیے کہ اس وقت یہ وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی تھی جہاں پر گھاس کا تنکا تک نہیں تھا۔ تو کہا یہاں کون آئے گا؟ تو کہا اذن للناس، اے ابراہیم تم آواز رکھو کہ لوگوں حج کے لیے آؤ، میں نے اللہ کا گھر بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آواز دوں، لیکن کس کو آواز دوں؟ کوئی مجمع، کوئی موب، کوئی جماعت، کوئی تو ہے نہیں سامنے، تو کس کو آواز دوں میں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ علیک النداء، آپ کے اوپر آواز دینا ہے اور آپ کی آواز کو پہنچانا ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ نظام بنایا کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر میں نے بنایا اور اس اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اس کے حج کے لیے آؤ، تو اللہ نے اس آواز کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ وہ آواز کہاں تک گئی۔ اگر کوئی انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کو بھی آواز پہنچی، اگر کوئی انسان باپ کے صلب میں تھا تو اس کو بھی آواز پہنچی، اگر کوئی انسان مٹی میں تھا، ابھی اس کا وجود نہیں تھا، اسے بھی آواز پہنچی۔ اور اللہ نے اسے طاقت دی کہ وہ اس آواز پر اپنی مرضی سے یا تو لبیک کہے یا لبیک نہ کہے۔ جس نے لبیک کہا وہ یہاں پر آتا ہے، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ ہزار جتن کے باوجود یہاں پر آ سکتا نہیں۔ یہ سب قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں، آج کے ہمارے دور میں لوگ اس سب کو مشکل سمجھتے ہیں، مگر میں اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ جب انسان ایک چھوٹا سا موبائل ایسا بنا سکتا ہے کہ اس کی آواز بغیر وائر کے، سیٹلائٹ کے سہارے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو کیا وہ اللہ جس نے انسان کو دماغ دیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ابراہیم کی آواز کو ہر جگہ تک پہنچائے؟ تو کہتے ہیں کہ انسان نے آج موبائل بنائے، لیکن اللہ رب العزت نے بغیر ٹاور، بغیر سیٹلائٹ اور بغیر موبائل کے اپنے نبی کی آواز کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم یہاں پر آئے اور ہم اس بہترین عبادت سے اپنے آپ کو مستفید کر رہے ہیں۔ 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ روئے زمین پر اس وقت تقریباً اسلام کا فلسفہ اور اخیر میں حج کی ایک روایت جو حج کی فضیلت پر ہے وہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی دین نہیں، یہ وہ دین ہے جو دین انسان کو اپنے بدن کے اعتبار سے پاک صاف رکھنا سکھاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اپنے ذہن و دماغ کو پاک صاف رکھنا سکھاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت پاکی کرنے، پاکی اور صفائی کے ساتھ رہنے والے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے 5 ارکان کو بیان کیا، ایک ہے ایمان کے ارکان اور ایک ہے اسلام کے ارکان۔ کتنی اچھی ترتیب ہے، آج ہی میں اچانک غور کرنے لگا کہ اسلام کی ترتیب کتنی شاندار ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے ظاہر کا مکلف کیا ہے۔ تو کہا زبان سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہو۔ تو یہ کہہ کر تم اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کر اپنی زبان کو پاک اور صاف کرو۔ جب زبان کو پاک اور صاف کیا، اس کے بعد انسان کی انا کا مسئلہ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اب نماز پڑھ، تاکہ دن میں 10 نہیں، 15 نہیں،
20 مرتبہ 20 رکعتیں فرض نماز آدمی پڑھتا ہے تو 20 مرتبہ یعنی 40 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنا سجدہ ٹیک کر یہ ثابت کر دو کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے دربار سے باہر کیا، میں بار بار سجدہ کر کر آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کی انا اور انسان کے نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اس کو نماز کا مکلف کیا۔ اس کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا پیٹ، تو اللہ نے روزے رکھوا کر کہا کہ تم 12 14 16 17 18 19 گھنٹے بھوکے ہمارے خاطر رہتے ہو یا نہیں، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ اور اپنے بھوک کی قربانی بھی دینے کے لیے کیا ہو گیا، تیار ہو گیا۔ اس کے بعد انسان کو محبت ہوتی ہے مال سے، اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ ادا کر کر اللہ نے کہا کہ اچھا یہ میرا بندہ ہے جو اپنی سب سے محبوب چیز مال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا، اسی لیے اس کو الفریضۃ الخامسۃ فی الاسلام، اسلام کا 5واں فریضہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فریضہ ہے جس فریضے کے بارے میں کہا اس میں مال بھی ہے، اس میں انسان کی بدنی قربانی بھی ہے، اور اس میں انسان کو ہر طرح سے قربانی پیش کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا حج صحیح ہوا، اس کے لیے قرآن کہا کہ 3 کاموں سے بچنا ضروری، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ایک تو حج میں رفث نہیں ہونا چاہیے۔ رفث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رفث کا مطلب ہوتا ہے گندی باتیں جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، وہ چیز جو انسان کی خواہشات کو ابھارتی ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی انسان ایسی بات نہیں کر سکتا ہے تو کسی اور سے کرنا تو بہت دور کی بات۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ موبائل آنے کے بعد کہ انسان رفث سے کیسے بچے، اس لیے کہ ہم لوگ موبائل میں ہر چیز کو دیکھنے کو جائز سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ موبائل میں جو دیکھ رہے ہیں اگر آنکھ سے دیکھنا وہ حرام ہے تو موبائل میں دیکھنا بھی وہ حرام ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ سال عرفہ میں بھی مینا میں بھی بیٹھے بیٹھے لوگ کوئی گیم کھیل رہا ہے، اللہ کے گھر پر آئے، اتنی قربانیاں دے کر آئے، اپنا مال خرچ کر کر آئے، اپنا وقت خرچ کر کر آئے، اور اس کے بعد بھی انسان موبائل میں مست ہے۔ اس سے زیادہ انسان کی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا لا رفث ولا فسوق، دوسرا قرآن نے بیان کیا، اور کسی قسم کا کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، ذرہ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اور حج میں چونکہ کراؤڈ بہت ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، لہذا اس بنا پر انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جھگڑ سکتا ہے۔ کہا لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا دنیا میں کہیں پر مجمع جمع ہو اور وہاں پر لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ سوائے حج کے آپ کو دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ آپ دنیا میں، لیکن 20 25 لاکھ انسان جمع ہو، 220 کنٹری کے انسان جمع ہو اور اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں، یہ صرف اسلام کا معجزہ ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت نے دلوں کو نرم کر دیا ہے کہ وہ انسان سن کر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جھگڑنا نہیں، تو انسان کے اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے انسان کو اللہ یہاں پر بلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں ملا جھگڑا شروع، اتنے پیسے لیتے پھر بھی کھانا ایسا کھلاتے، اتنے پیسے لیتے پھر بھی ایسا رہنے کے لیے دیتے ہیں۔ انسان کو ہر چیز، اس لیے کہ ہم دنیا میں ہیں، ہم جنت میں نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں جو دل میں آئے گا وہ ملے گا، دنیا میں جو دل میں آئے گا وہ ہر چیز انسان کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تو حج میں یہ 3 چیزیں کیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو، اور کسی قسم کا کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اگر ان 3 چیزوں سے پاک ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا حج ان 3 چیزوں سے پاک ہے تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو گئے۔ اب اخیر میں حج سے متعلق ایک روایت بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک انصاری صحابی آئے اور ایک ثقفی صحابی آئے اور حضور کے قریب میں آ کر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پوچھتے ہو یا تمہارے سوال کا جواب میں دے دوں؟ تو وہ صحابہ کہا کہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، آپ ہی جواب دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے دل میں کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ کے دل میں یہ ہے کہ جب حاجی گھر سے نکلے تو کیا ثواب ملے گا، جب حاجی طواف کرے تو کیا ثواب ملے گا، جب حاجی سعی کرے تو کیا ثواب ملے گا، جب حاجی عرفہ میں جائے تو کیا ثواب ملے گا، جب حاجی قربانی کرے تو کیا ثواب ملے گا، جب حاجی طواف زیارت کرے تو کیا ثواب ملے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم ہمارے دل میں یہی سوال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے، پہلا قدم اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور بعض روایت میں ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکی لکھی جاتی ہے اور 10 درجے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں ہر قدم پر، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب وہ طواف کر کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک عرب غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس زمانے میں عرب غلام بہت مہنگا ملتا تھا، اس زمانے میں گویا کہ اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی، تو کہا ایک عرب غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب وہ سعی کرتا ہے تو کہا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سعی کرنے کے بعد جب وہ عرفہ میں جاتا ہے تو عرفہ میں جاتا ہے تو اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں یہی میرے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ یسفک الدماء، یہ خون بہائیں گے۔ کہا دیکھو یہ میرے بندے، پرا گندہ حال، ایک جیسا کپڑا، نہ اپنے کپڑے کی پڑی ہے نہ اپنے بدن کی پڑی ہے، میرے یہاں پر آئے ہیں۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہیں نا، اگر کسی کے گناہ آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کے برابر ہو، سمندر کے